مٹی آگ ہوا پانی اور ایتھر سے یہ بنایا تھا، بدبو والی مٹی تھی اور سڑا ہوا وہ گارا تھا، جس سے منو کو بنایا وہ سڑا ہوا گارا تھا، جس طرح مجسمہ بناتے ہیں بدبو والی مٹی تھی، لیکن تھی وہ اس میں مٹی میں آگ ہوا پانی ایتھر میں خلا، جیسے پیٹ میں خالی جگہ، آگ ہوا پانی مٹی کا بوتا کھنکھر کر بولا، بیچ سورگ میں اس بت کو پھر میں ہی اٹھا کر لایا تھا، سورگ میں لے گیا اس کو اٹھا کے، پھر اس بت میں نر کی آتما کو میں نے ہی ڈالا تھا، وہی نر کی سدا شیو کی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی آتما ڈالی، شبد کی شکتی سے یہ بوتا آدمی بن کر اٹھا تھا، دیوتاؤں کے واسطے یہ انسان عجیب تماشا تھا، فرشتوں کے لیے دیوتاؤں کے لیے عجیب تماشا تھا، شاید ایسا شخص انہوں نے پہلی باری دیکھا، اتنا کمزور لیکن ذہین شخص پہلی دفعہ دیکھا۔ دیوتاؤں کو پھر میں نے یہ اپنا خیال بتایا تھا، ان کو بتایا یہ بندہ تو میرا نائب ہونا تھا، میں نے دیوتاؤں کو بتایا کہ یہ بندہ میرا نائب ہے زمین پہ، اس کو زمین پہ بھیجیں گے، اس بندے کو میں نے اپنی مرضی کا تو بنایا تھا، جیسا میں خود اپنے آپ کو اپنے خیال میں سمجھا تھا، میں نے دیوتاؤں کو بتایا کہ میں اپنے آپ کو خیال میں جیسا سمجھتا ہوں ویسا ہی تو میں نے اس کو بنایا ہے، یعنی آدمی کو اپنے جیسا بنایا، اس پہ سارے دھرم متفق ہیں، ہندو بھی مسلم بھی، میرا کوئی بدن جو ہوتا اس جیسا ہی ہونا تھا، یعنی میرا اگر بدن ہوتا تو ایسا ہی ہوتا، یہ میری خواہش، دو ہاتھوں دو پیروں والا میرا ہی تو سپنا تھا، یہ دو ہاتھ پیر والا کمزور سا انسان یہ میرا سپنا ہے، اس کا مزاج بہت خوبصورت ہے، لقد خلقنا الانسان لفی احسن تقویم، میں نے بڑی انجینئرنگ سے بنایا انسان، بھلے یہ تکڑ میں بن گیا، جلدی جلدی بن گیا، علی نے بھی نہج البلاغہ میں یہی بتایا سب کو، میرا نر ہی پہلی دفعہ انسان کے روپ میں پیدا ہوا، یہ میرا نر پہلی دفعہ انسان کے روپ میں پیدا ہوا، پہلے وہ جنوں میں آیا، آگ ہوا مٹی پانی اور ایتھر کا یہ مرکب تھا، برما وشنو شنکر اندر دیوتاؤں سے میں نے کہا، یعنی برما وشنو اندر وغیرہ، یعنی میکائیل اسرافیل جبرائیل سب کو میں نے بولا اس کو سب ڈنڈوت کرو، یہ میرا نائب ہے بندہ، میں نے کہا اس کو ڈنڈوت کرو، اس کو سلام کرو، اس کو سجدہ کرو، سجدے سے مراد کچھ نیٹ پہ بکواس کرتے ہیں بے وقوف کہ وہ سجدہ اگر صرف ایک پرماتما کا تھا تو آدم کو منو کو کیوں کیا، وہ سجدہ نہیں وہ ڈنڈوت ہے، یعنی اس کو تسلیم کر، ایسے بے وقوف نیٹ پہ آ کے ایک بات پکڑ کے جاہلوں کی طرح بحث کرتے، ساری ہی مخلوق نے اس کو من سے ماتھا ٹیکا تھا، اس کی ساری مخلوق نے ماتھا ٹیکا یعنی تسلیم کیا، لیکن آگ سے نکلے ہوئے ایک رودر نے انکار کیا، وہ آگ سے نکلے ہوئے ایک رودر نے جو جن ہے اس کا ہندو دھرم میں اتنا زیادہ ذکر نہیں ملتا سوائے وہ تاریخ شکتیوں کے نام سے، اسی کو مسلمان شیطان بولتے ہیں، اس نے انکار کر دیا، بولا میں اس کو ماتھا نہیں ٹیکوں گا، یہ رودر بگ بینگ کے رد عمل کا پیدا جن تھا، بگ بینگ کے رد عمل میں یہ پیدا ہوا، اگنی کی لپوں کی طرح وہ تیز مزاج کا بندہ تھا، اس پردان سے میں نے پوچھا اپنا حال بتانا، بولا تیری عزت کی سوگند میں کھا کے کہتا، تیرے اس بندے کو میں نے غور لگا کر دیکھا، تیرے قابل مجھ کو یہ انسان نہیں ہے دکھتا، بولا میں نے غور کر کے اس بندے کو دیکھا، آگ ہوا مٹی پانی ہے، یہ تیرے قابل لگتا تو نہیں، میں نے اس لیے بھی انکار کیا، تیرے حکم سے انکار نہیں کیا، اس کی خاصیتیں دیکھ کے کہہ رہے ہیں، واقعی بندہ بہت حرامی ہے، آگ ہوا مٹی پانی اور ایتھر کا یہ مردہ تیری شان کے لائق تیرا بالکل نہ یہ بندہ، یہ انسان تو تیرے کو بھی مان کے نہ ہی دے گا، تیرے کو بھی نہیں مانے گا، بلکہ خود ہی بن جائے گا تیری جگہ بھگوان، بلکہ یہ خود ہی بھگوان بن کے بیٹھے گا، تیرے اس بندے سے پربھو میں ہی پھر تو بہتر تھا، بولا میں ہی بہتر تھا، حسد کم، وہ تو حسد کرتا ہی ہے لیکن کم سے کم بھکتی تو تمہاری کرتا رہوں گا، ورنہ بے حد ہیں کمزوریاں اس بندے میں میرے مولا، اس کی کچھ تخطیط عجیب سی ہے میں تو کچھ نہ سمجھا، تو اس کی تخطیط کچھ عجیب سی ہے میں نہیں سمجھا، ایک دوسرے کو یہ مانش تو بالکل بھی نہ مانے گا، اپنے بھائی بندوں کو اپنا ہی غلام سمجھنے کا، یہ اپنے ہی بھائی بندوں کو غلام بنا دے گا، جیسے آج شوگر غلام یہ وہ، تیری عزت کی سوگند میں کھا کر پھر ہوں کہتا،
تیری عزت کی سوگند میں کھا کر پھر ہوں کہتا، ایسے پرانی لا یعنی کو کیسے کہوں میں اچھا۔ یہ پرانی لا یعنی ہے، میں اس کو کیسے اچھا کہوں پربھو؟ یہ پردان شریر اگرچہ اپنی جگہ تھا سچا، لیکن یہ ابلیس ہمارے بندے کو بالکل نہ سمجھا۔ یہ ابلیس شیطان بالکل نہیں سمجھا کیا رولا ہے بندے میں، انسان میں کیا خاصیت ہے۔ اگنی شراروں سے نکلا یہ جنوں کا تھا وڈا، اپنے تکبر میں بندوں کی بھکتی کو تو نہ سمجھا۔ میں نے کہا تو اپنے تکبر کے باعث نہ سمجھا، یہ انسان تو میرا نر ہے بالکل میرے ہی جیسا۔ غلطی کر کے یہ انسان تو توبہ بھی کر لے گا، اس کے اندر پریم اٹل ہے جو ہے جوہر میرا۔ وہ نہ سمجھا تھا، میں نے بتایا اس کے اندر پریم ہے جو تیرے اندر نہیں ہے، یہ میرا جوہر ہے پریم۔ تو ہے تو موگن سے اسفل، تو میری بات نہ سمجھا، او دکھاؤں یہ مانش ہے کیسے سب سے چنگا۔ میں نے بولا تیرے کو دکھاؤں گا یہ انسان سب سے اچھا کیسے ہے، تو تیرے اندر تموگن حد سے زیادہ ہے، تو نہیں سمجھا۔ میں نے پھر منو کو سبھی ویدوں کا مکمل گیان دیا، اس کی بلوٹوتھ کھول کے اس کو پاٹھ پڑھایا سارا۔ بلوٹوتھ کا یہ جدید لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا تاکہ آپ سمجھ سکو۔ میں نے اس میں سافٹ ویئر فٹ کر دیا علم کا، جس کو علم الاسما بھی کہتے ہیں۔ ویدیں سمجھا دیں، بولیاں سمجھا دیں، سب سے پھر پوچھا کہ بتاؤ نام سبھی چیزوں کا۔ سارے دیوتاؤں کو بولا یہ کیا نام ہے، یہ کیا، لوگوں کو نہیں پتا، دیوتاؤں کو بھی نہیں، فرشتوں کو بھی نہیں پتا۔ سبھی بے بس ہو کر بولے ہم کو تو معلوم نہ تھا، منو سب چیزوں کی بابت فر بولتا جاتا تھا۔ آخر میرا نر تھا، میرا اپنا ہی سکھلایا ہوا، وہ میرا سکھلایا ہوا میرا نر تھا، اس میں ہر چیز کے متعلق اسی وقت فر معلومات دے دیں، حالانکہ وہ تازہ مٹی سے بنا تھا۔ سب نے ہی اپنی ہار کو مانا اور منو کو مان لیا، سب نے اپنی ہار مان لی اور منو کو تسلیم کر لیا۔ یہ بڑا ہے۔ میں نے چنوتی کا آدیش بھی اس شیطان کو دے ڈالا، میں نے پھر اس شیطان کو چنوتی بھی دی کہ اب بچت تیاری کر، تو کیا کر لے گا، یہ تیرے سے بہتر ہے۔ پرلے تک آزادی ہے، جو بن پائے وہ کر لینا، مانس کو بہکانا جتنا تجھ سے ممکن ہو سکتا۔ میں نے بولا تو نے جتنا انسان کو بہکانا بہکا لے، میں نے تو کھیل جاری کرنی تھی نا۔ یہ تکون کا ایک تیسرا سرا وہ شیطان ہو گیا، یعنی ایک میں ہوں، دوسرا میرا نر سدا شیو یا نبی، تیسرا شیطان کے بغیر وہ کہانی مکمل نہیں تکون ہو رہی تھی۔ مانس کے، یہ بھی بعد میں روشنی ڈالیں گے اس میں، مانس کے من پر لیکن زور جبر نہیں کر سکتا، یعنی وہ طاقتور تو تھا، جن تھا، لیکن اس سے میں نے آدیش دیا کہ تو زور جبر نہیں کرنا۔ مانو کو نربل ہے تیرے بل کی نہیں ہے آوشکتا، انسان تو کمزور ہے نا، تیرے پیچھے جو بھی لگے گا نرک میں سب کو بھر دوں گا، لیکن پھر بھی کہتا ہوں یہ مانش تو ہے ڈھیر بھلا۔ تیرے پیچھے میں نے اسے کہا جو لگے گا اس کو میں تو نرک میں ڈالوں گا ہی، بلکہ وہ جائے گا ہی، میں کیا ڈالوں گا، لیکن بہرحال یہ انسان ڈھیر اچھا ہے، بہت اچھا۔ پھر منو کو سورگ لوک میں گھومتا پھرتا چھوڑ دیا، جو چاہے وہ کھاتا پیتا تنہا گھومتا پھرتا تھا۔ آخر پھر تنہائی اس کی دیکھ کے میں نے سوچا تھا وقت معین آ پہنچا تھا، اس کا ساتھ نبھاؤں گا۔ میں نے پھر اس کے اندر سے جگدمبے کو نکالا تھا، منو یا آدم کے اندر سے ہی عورت شتروپا یا مائی ہوا نکالی۔ اسے ثابت نہیں ہوتا کہ یہ وہی سدا شیو ہے جس کے اندر سے جگدمبے نکالی۔ کوئی مانے یا نہیں مانے، نہیں مانے گا تو وہ کبھی بھی گیان حاصل نہیں کر سکتا، چاہے ساری دنیا کی کتابیں پڑھ لیں۔ پھر میں نے اس کے اندر سے جگدمبے کو نکالا تھا، ایک مکمل ناری تھی اور نام رکھا تھا شتروپا۔ مسلمان ہوا بول جدے میں دفن ہے۔ منو تو مسکین تصادو اپنی دن میں رہتا تھا، پرکرتی کا اپنا من تھا، ناری تھی نا شتروپا، وہ پرکرتی تھی، ناری تھی ہوا یا شتروپا۔ آخر ناری ذات کی اپنی سوچنا کھوجنا ہے نا، اس نے سوچا آخر اس ورکش میں ایسا ہے کیا ایسا ہے کیسا، یعنی وہ ایک درخت میں نے منع کیا تھا کہ یہ نہیں کھانا، کیونکہ وہ درخت کو کھاتے تو ان کو وہ سیکس یاد آ جاتا، جبکہ اس وقت ان کے دماغوں میں سیکس کی کمی تھی۔ سیکس آتا تو بچے بھی پیدا ہوتے، پھر ان کو دنیا پہ بھیجنے تو تھا نا۔ یہ بھی یہ شیطان نے مہربانی کری۔ اتنے پردھان شریر نے سوچا کچھ تو کرنا،
सोचा नारी जात की सोचों को ही बदलना होगा। शैतान उल्लू का पटा सोच रहा था कि ये मैं बहका रहा हूँ, जबकि उसको आकर ज़मीन पे आना है। वेकुंड और स्वर्ग में उसका दाखिला यूं भी बंद था। सांप की शक्ल बनाकर वेखंड आने का फिर सोचा। उसको हमने स्वर्ग में बंद कर दिया था ना, लेकिन वो सांप की शक्ल बन के दाखिल हो गया और उसने औरत को बहका दिया। मैं तो देख रहा था। 8 दरवाजे तो बंद थे, सांप कहाँ से घुसता। मोर की इसने मिन्नत करके अंदर जाने का सोचा। ये किस्सा आपने सुना। मोर ने उसको पाँव से पकड़ा और अंदर ले आया। वेकुंड में आकर इसने फिर शत्रुपा को समझाया। अब औरत को बहका रहा है कि ये वरकश तो ऐसा है कि जिसने भी ये खाया उसको अपनी ही तख्लीक का मकसद समझ में आया। बात तो सच है, मगर बात है रसोई। इस शैतान ने शत्रुपा को अच्छी तरह से बहकाया। उसका मन मेरी तख्तीर समझने को भी ललचाया। सोचा आखिर क्या मख्फी है, मुझसे क्या है छुपाया। मेरे विधाता ने तो मुझको क्या जाने क्या बतलाया। आखिर शाम की बातों में वो आ ही गई नरकी माया। बातों में आ गई। वरकश से एक फल को तोड़ा और उसे फिर खाया। आकर मनु से बोली के साहब मैंने खाया। ये फल तो है पूर्ण ब्रह्म पुरुष विशेष ने दिलवाया। ये फल तो वो पूर्ण ब्रह्म और पुरुष विशेष ने दिलवा दिया। मनु अपना माथा पीट के बोला मोनी माया, सांप कोई शैतान था जिसने तुमको है बहकाया। माना पूर्ण ब्रह्म ने ही वरकश था वो बनाया, लेकिन नाफरमानी थी ये जिसने बीता खाया। ये इंसान की पहली नाफरमानी थी। इंसान है तो नाफरमान ना। बोली ठीक है मैंने नाफरमानी से ही खाया, लेकिन खाकर मैंने जो समझा है अजब है माया। उसको सेक्स की तलब लगी तो परेशान होगी ना। इतना तुम भी जानते हो कि मैं हूँ तेरी छाया। वो उससे कह रही आदत से मनु से, मालिक ने हम दोनों को है जीवन साथी बनाया। बेहतर है अब तुम भी खा लो, एक हो अपनी माया। तुम भी बात समझ लो जैसा मेरी समझ में आया। आखिर मनु मान गया और उसने भी फल दिया। मर्द मान जाता है, औरत की रोज मथा खाएगी सर खाएगी उसका तो मान जाएगा बेचारा। फल के खाते ही दोनों ने खुद को नंगे पाया। फल के खाते ही दोनों को एहसास हुआ वो तो नंगे खड़े। दोनों ने पत्तों से फिर अपने आप को खूब छिपाया। फल के राज का अब दोनों को मतलब समझ में आया, सच समझ में आ गया। मनु अपने मन में अपनी गलती से शर्माया। मेरी नाफरमानी करने से भी वो घबराया। तौबा तौबा करता वो फिर मेरे सामने आया। फिर मेरे को दाई दी, कहने लगा कि प्रभु मेरी जोरू ने बहका। आप ही समझते हैं जोरू ने बहका दिया। मैंने भी फल सोच के जाने क्या क्या कुछ था खाया। क्या बतलाऊं मेरी तो कुछ समझ में फिर ना आया। लेकिन मैं तो समझ रहा था मैंने उसे बताया, ना शुक्री और जल्दी करना तुम इंसान की माया। मैंने बोला घबरा नहीं, ना शुक्री और जल्दी करना तुम इंसान की आदत है। तेरे तजस्सुस ने समझो ये काम का बोझ उठाया। मैंने बोला तेरे तजस्सुस ने तुझे ये इस काम का बोझ उठाने पे मजबूर कर दिया है। बहकी हुई सोचें हैं तेरी फितरत का सरमाया। इंसान की फितरत का सरमाया है बहकी हुई सोचें। तो अब उसका दिमाग बहुत तेज चलता है और गलत फैसले भी कर जाता है। अब ये बेहतर है तुम दोनों वेखन छोड़ के जाओ, धरती को आबाद करो और काम क्रोध निभाओ। मैंने बोला अभी इससे बेहतर है कि अभी तुम स्वर्ग से जन्नत से निकलो, ज़मीन आबाद करो, वहाँ सेक्स भी करो, बच्चे पैदा करो, काम क्रोध निभाओ। लोभ और मोह की बाहों में तुम धरती को बरमाओ। अब वहाँ जाके मोहब्बतें करो, नेकी बदी के झरने हैं तुम मन से मौज मनाओ। एक मुअय्यन मुद्दत तक तुम धरती पर बस जाओ। यानी एक महदूद टाइम जितना दिया गया। बिल्कुल तुम्हारी भूमि है, तुम आना चाहो आओ। ये स्वर्ग तुम्हारी भूमि है, जगह है, आओ वापस आओ, अच्छे कर्म करो आओ। वेदें तेरे साथ रहेंगी, उनका साथ निभाओ। वेदें तुम्हारे साथ रहेंगी, यानी नबी बना दिया मनु को। रहसिया देख के अर्थ करो, फिर समझो और समझाओ। यानी इसका रहसिया देख के अर्थ करो। बेसुरा अर्थ करने की जरूरत नहीं, ना वेद का ना कुरान का। पाप और पुण्य का फर्क नफीस तरीके से समझाओ। पाप पुण्य को नफीस तरीके से समझाना चाहिए। वेकुंड और स्वर्ग से लेकर नर्क का भाव बताओ। मनु को समझाकर फिर मैं धरती पर ले आया। शत्रुपा अर्धांगी उसकी जिसने साथ निभाया।
औरत भी साथ ही नाजल करी ज़मीन पे, लेकिन मनु को श्रीलंका में फेंका और शत्रुपा को मक्के में। ये दो ही जगह पहले आबाद करनी शुरू करता। मनु को लंका के एक पर्वत पे ला के बैठाया, शत्रुपा को मैंने अरबस्तान में जाके छुपाया। मनु बेचारे ने सोचा कि मैं तो अकेला आया, मेरी शत्रुपा क्या हो गई, क्या खो गई वो माया। अकला पे के बायस उसने ढूंढू कार मचाया, अकेला रह गया बड़ा परेशान हो गया। पर्वत से उतरा और जैसे आसमां सर पे उठाया, जंगल पर्वत सहरा सहरा घूमता खोजता ढूंढता आया, सारे हिंद में फिर भी शत्रुपा को ना पाया। एक जमाना चलते फिरते हिंद से सिंध में आया, सिंध में भी वो अपने साथी की खुशबू ना पाया। फिर हैरान से होते हुए वो शाम इराक में आया, शाम में भी अपने साथी का नाम निशान ना पाया। वो मुल्क मुल्क फिर घूमता फिरा, शाम से फिर वो तबूक के रास्ते अरबस्तान में आया। मैं ही आखिरकार उसे मैदान अरफात में पाया, जहाँ शत्रुपा बैठी थी। इस मैदान में एक पहाड़ी पर शत्रुपा को पाया, 40 साल भटकते फिरते इस मंजिल पर आया। इस पर्वत का जबले रहमत नाम मनु नाम दराया, मनु ने फिर रहम की पहाड़ी इसका नाम रखा। मानस जाति का आगाज़ यहीं पर होने आया, मानस जाति का आगाज़ इसी मैदान अरफात से हुआ, यानी मक्के से ही पहला बच्चा पैदा हुआ। मनु और शत्रुपा का फिर वंश यहीं से चलाया। ये जोड़ा एक जोड़े का फिर माता पिता कहलाया, फिर इनका एक जोड़ा पैदा हुआ बच्चा, एक लड़का एक लड़की। इस मैदान से उठकर दोनों फिर नज़दीक ही आए, बक्का नाम दिया वादी को इसने डेरे लगाए, यानी बक्का यानी मक्का, वो इस वादी को नाम दिया इन्होंने, सबसे पहले डेरा उधर ही लगाया।